اب جملہ سن لیں، یہ اللہ والے مخلوق میں پہاڑوں کی طرح ہیں۔ اللہ والے ہمارے درمیان کیسے ہیں؟ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، دیکھنے میں ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ سیر میں ہوتے ہیں، اللہ کے جلووں کی سیر کرتے ہیں۔ اور ایک لحظہ میں، لحظہ آپ انگلش بولتے ہیں سیکنڈ، عربی میں دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو۔ آپ کہتے ہیں نا ایک منٹ، وہ کہے گا واحد دقیقہ، ایک منٹ۔ لحظہ کا مطلب بہت مختصر، آج کل تو نینو سیکنڈ ناپا جاتا ہے نا، نینو یا نینو سیکنڈ کہتے ہیں۔ تو ایک لحظہ میں یہ ہزاروں عالم گھوم لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو رفتار ہے اس کو آپ سمجھ سکتے نہیں، اور جب یہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو کسی دوسرے کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ والے اللہ کی عطا سے اتنا سیر کر لیتے ہیں، اتنا دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ شان ہے کن کی؟ اولیاء کی۔ کن کی؟ پھر کہیے، تو جب اولیاء کی یہ شان ہے، انبیاء کی کتنی ہوگی، اور پھر سید الانبیاء کی کتنی ہوگی؟ تو ہم اس کا اندازہ کر سکتے نہیں۔ شاعر نے کہا، تم ان کے پاؤں نہ دیکھو کہ وہ زمین پر ہیں، اس لیے کہ عاشق کی سیر پیروں سے نہیں ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ ان کی سیر کس سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ تو یہ جو راستے ہیں، منزل جو ان سے کوتا ہوتے ہیں، وہ لمبا کہ جی ابھی تو بڑا فاصلہ نظر نہیں آ رہا، کتنی دور جانا ہے۔ تو یہ لوگ جو دل سے سیر کرتے ہیں یہ گم ہوتے ہیں اللہ کے جلووں میں، گم، یہ راستہ نہیں دیکھتے، یہ جلووں میں گم ہوتے ہیں۔ تو یہ دور فاصلہ ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ کہ جسم دور ہے، لیکن جب روح سیر کرتی ہے اس کے لیے فاصلے نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں پہ نظر نہ رکھنا، یہ بظاہر جسم سے نہیں، یہ روحانی سیر کر رہے ہوتے۔ آپ کی روح بھی سیر کرتی ہے نا، جب آپ سوتے ہیں آپ کی روح جسم سے اس کا ایک تعلق رہتا ہے، مگر کہاں کہاں گھوم رہی ہوتی ہے، خود کو خواب میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ کو نظر، ان کی یہ جاگتے میں بھی حالت ہے کہ یہ سیر میں ہوتے ہیں، ان کو روحانی سیر حاصل ہوتی ہے، جلوے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اتنی مہربانی فرماتا ہے، یہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی پرواز نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کرنی ضروری ہے، وہ اس لیے کہ کوئی کسی شک شبے میں نہ رہ جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سب سمجھایا، گہے برتار میں آلہ نشینم، گہے بر پائے خود ہرگز نہ بینم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ والے زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش دیکھ، اور کہیں ان کو خود اپنا پاؤں نظر نہیں آتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ کھڑے ہوئے مگر اپنے پاؤں کو بھی دیکھ سکتے نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بات میں نے کیوں کی؟ وہ اس لیے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ان بندوں کی اپنی حالت نہیں ہے، رب کی عطا ہے۔ رب چاہے تو دکھائے، رب نہ چاہے تو یہ خود سے دیکھ سکتے نہیں۔ تو رب کی عطا ہو جائے تو رب کی عطا سے دیکھنا۔ ہم عقیدہ نظریہ یہی موقف رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کو جو بھی کمال حاصل ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہے، خود سے نہیں۔ یہ ایک بات واضح کرنی تھی، اس کو سمجھ لیجئے۔ حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان بھی دل میں
مضبوط چٹان کی طرح ہے۔ مومن کا ایمان اس کے دل میں پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح۔ تو جب اس دل میں اللہ کے انوار آ جاتے ہیں، نورانیت آ جاتی ہے، تو وہ سارے پردوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ پھر ان سے کچھ چھپتا نہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے نہیں۔ تو یہ اولیاء کو یہ مقام حاصل، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ کبھی عرش پر چل رہے ہیں اور کبھی دلوں کو دیکھ رہے ہیں، نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور پر کھلی ہوئی نہ ہو، اور جب رب نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا ہے۔ تو اللہ تعالی کی عطا سے یہ کمال ملتا ہے، خود سے ملتا نہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، یہ دو ہستیاں ہیں جن کے ساتھ یہ لفظ بولا لازمی جاتا ہے۔ ایک حضرت ابو بکر کے ساتھ الصدیق، اور ایک امام جعفر صادق، امام جعفر کے ساتھ الصادق، یہ ضرور بولا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں، ان کی ماں بھی، ان کے باپ بھی حضرت ابو بکر کے پوتے پوتیاں ہیں۔ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جانا ہے، ماں کی طرف سے بھی میں حضرت ابو بکر کی اولاد میں، اور ادھر سے بھی، کیونکہ حضرت ام فروہ جو ان کی ماں ہیں، وہ حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے کی اولاد، اور دوسری طرف سے جو ان کی ماں ہیں وہ ایک بیٹے کی اولاد، باپ بھی ایک بیٹے کی اولاد۔ تو اس طرح ان کا ڈبل رشتہ۔ تو دادے کے ساتھ، پردادے کے ساتھ صدیق ہے، تو پڑپوتے کے ساتھ صادق لگا ہوا ہے۔ مہربانی توجہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نفس روح کے نکلنے کے وقت، یہ جو نفس ہے وہ پڑا رہتا ہے، لیکن روح پرواز کر کے عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ جسم، نفس کو جسم کہہ لو، نفس کو وجود کہہ لو، وہ اپنی جگہ ٹکا رہے گا، اور روح چلی کہاں جاتی ہے؟ تو روح ہی نکلتی ہے نا جسم سے۔ تو روح کی پرواز، اندازہ کرو کہ روح کی طاقت کتنی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، ان کے بظاہر جسم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، مگر ان کی سیر جن جگہوں پہ ہوتی ہے ہمیں وہاں کی خبر نہیں ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب روح کی پرواز اتنی ہے، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے بغداد کی، اور بغداد بیٹھے بیٹھے یہاں کی سیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے لیے یہ فاصلے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ روح کے لیے یہ فاصلے نہیں ہیں۔ فاصلے کس کے لیے ہیں؟ جسم کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، یہ اپنے جسم کے ساتھ بھی جہاں جانا چاہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ شب قدر میں روح کا بیان آتا ہے نا سورہ قدر میں، اس وقت سنتے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں اس کو لکھا، ارواح ایشاں، اللہ والوں کی روحیں در زمین و آسماں، زمین اور آسماں میں، و بہشت اور جنت میں، ہر جا کے خواہند میروند، جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں کی روحیں زمین و آسمان اور جنت میں جہاں جانا چاہیں چلی جاتی، و دوستارا و معتقدارا مددگاری می فرمائن، اپنے عقیدت مندوں پیاروں کی مدد کرتی ہے، و دشمنارا ہلاک نمائن، اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، پھر خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ لیکن ہم غافل، ہمیں بس یہ جی یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، ہماری ساری دوڑ دنیا تک۔ اللہ والے اللہ کے سوا کسی کو چاہتے نہیں۔ کوئی چیز دنیا کی چلی جائے غم نہیں کرتے، کوئی مل جائے خوشی سے پھولتے نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، چیزوں کے طالب نہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں کہاوت ہے، سنا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں چیز لا دینا، فلاں چیز لا دینا۔ ہمارے ہاں چلتا ہے اسی طرح،